تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 110 سے لے کے 113 چار آیتیں 110 سے 113. آیت نمبر 110. And whoever does evil or wrongs himself but afterward seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving, most merciful. تو جس کسی نے بھی اگر برائی کمائی ہے اور اس نے اپنے ساتھ مطلب ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اپنی نفس پہ، اپنی جان پہ، اس کے بعد یعنی ظلم کرنا وہی ہے کہ جو بھی غلط سارے کام ہم کرتے تو وہ سب ہمارے نفس پہ ہی آتا نا اس کا وبال. تو آفٹر ورڈز اس کے بعد تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو اور اللہ سے یعنی توبہ استغفار کرتے ہو تو تم اللہ کو پاؤ گے بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. اور سچی انسان جو مغفرت کی دعا کرے اپنے لیے، استغفار کرے، اور پھر زندگی میں تو ایسا ہے کہ سوچ سمجھ کے نہیں کہ بھئی ابھی مجھے پھر سے گناہ کرنے کا ہے تو پھر میں بعد میں پھر سے معافی مانگ لوں گا، وہ نہیں. تم سے سرزد کوئی گناہ ہو گیا، اب پھر تم کو افسوس ہے، پچھتا ہے، اور پھر تم معافی مانگتے ہو. سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے نہیں کہ ابھی معافی مانگو پھر ایک اور اپن بعد میں کرتے کچھ غلط کام، اس کے بعد پھر سے معافی مانگیں گے، پھر کریں گے، پھر تو یہ چیز نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 111 111. And whoever earns sin، تو جس نے بھی گناہ کمایا ہے بڑی محنتوں سے، he earns it only against himself، اس نے کمایا ہے خود اپنی جان کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، کیونکہ وہ گناہ جو ہے وہ تو انسان کے خود کے خلاف ہو رہے ہیں نا، کیونکہ سب چیز گواہی دے گی اس انسان کے اگینسٹ، خلاف. اینڈ اللہ از ایور آل نوئنگ آل وائز، اور اللہ تو ہر چیز کا بہت اچھا علم بھی رکھتا ہے اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے. اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس میں وزڈم ہے ہی ہے، اس لیے آل وائز ہے وہ. آیت نمبر 112 112. And whoever earns a fault or a sin and then blames it on someone innocent، تو جس کسی نے بھی اگر گناہ یعنی محنت کر کے اس نے مطلب ایک ایسا گناہ کمایا ہے اور یعنی کہ اس کو وہ پھر الزام لگاتا ہے وہ کسی معصوم پر، یہ بول کر کے یہ اس نے کیا گناہ، میں نے نہیں، یا اس نے مجھ سے کروایا، یا کچھ بھی کر کے تم بلیم دوسرے پہ ڈالتے ہو، تو وہ چیز کے لیے بتایا گیا کہ he has indeed burdened himself with falsehood and a manifest sin، یعنی اس نے خود اپنے لیے بہت بڑی یعنی کہ مطلب جو جھوٹ کمایا ہے، جس کا بوجھ وہ جو تم دوسرے پہ تہمت لگاتے ہو نا معصوم پر جس نے کیا نہیں ہے، تو پھر تمہارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ گناہ تم نے کیا اس کا تو ہے ہی ہے، لیکن اب تہمت کا ہے اس کا وہ کہاں جائے گا، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ وہ بہت ہی یعنی کہ اسمم مبینہ، یعنی کہ بہت ہی مینیفیسٹ سن، یعنی ایک دم کھلا گناہ. آیت نمبر 113 113. Had not the grace of Allah and His mercy been upon you، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کی رحمت اگر آپ پہ نہیں ہوتی، a party of them would certainly have made a decision to mislead you، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے مطلب یقیناً بہت ہی اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح سے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. بٹ دے مسلیڈ نن ایکسپٹ دیئر اون سیلف، لیکن وہ گمراہ نہیں کر رہے کسی کو مگر خود اپنے آپ کو. اینڈ نو ہارم کین دے ڈو ٹو یو ان دا لیسٹ، تو اللہ نے ان کو تسلی دے دی کہ آپ کا وہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
تو وہ جو غلط جو مقدمہ لے کر آئے تھے اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے تھے، تو ایسی سب باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مسلیڈ کر رہے تھے. اللہ has sent down to you the book. اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے یعنی کہ قرآن. اینڈ دا حکمہ، اور اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے، فل آف وزڈم. اینڈ ٹاٹ یو دیٹ وچ یو نیو ناٹ، اور اللہ نے وہ سکھایا آپ کو جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اینڈ ایور گریٹ از دا گریس آف اللہ انٹو یو، اور اللہ کا جو فضل ہے آپ پر وہ تو بہت بڑا عظیم ہے. دا encouragement to seek Allah's forgiveness and warning those who falsely accuse innocent people. یہاں پر یعنی کہ جیسے کہ انکریج کیا جا رہا ہے، انہیں بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے مطلب استغفار جو ہے وہ طلب کرو، اللہ سے فرگیونیس جو ہے وہ سیکھ کرو، مانگو. اور وارننگ ان کو دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے ان کو جو جھوٹ کسی پہ معصوم انسانوں پہ الزام لگا دے. Allah emphasizes his generosity and kindness in that he forgives whoever repents to him from whatever evil they commit. اللہ نے اس چیز کو بہت ہی اس پر زور دیا ہے اور بہت ایمفسائز کیا ہے کہ اللہ کی جو سخاوت ہے، جنراسٹی، اور اللہ کا جو رحم اور اللہ کا کائنڈنس ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر خاص طور پہ اس پہ اسٹریس دیا ہے، بتایا ہے کہ جب بھی کوئی بھی یعنی کہ اگر اللہ کے پاس پچھتاتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اپنے گناہ کے لیے، اس کو بہت ہی افسوس ہے، شرمندگی ہے، اور اللہ سے وہ بہت استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، خواہ اس کا گناہ کچھ بھی ہو. اللہ said وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. And whoever does evil or wrongs himself، جس نے بھی برائی کمائی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یعنی کہ گناہ، but afterwards seeks Allah's forgiveness، لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ مطلب مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، he will find Allah oft forgiving most merciful. تو اللہ پھر اس کو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، یعنی اللہ کو وہ ایسا پائے گا، he will find Allah like this، کہ وہ بہت معاف کرتا ہے اور بہت ہی رحم کرتا ہے. Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented about this ayah. اس آیت کے بارے میں ابن عباس نے جو کامنٹ کیے، اللہ informs his servants of his forgiveness، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ وہ کتنا معاف کرتا ہے اور وہ کتنا فوربیئرنگ ہے یعنی کہ برداشت کرتا ہے. پھر اس کی جنراسٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، سخاوت اینڈ ایکسپینسو مرسی، اور اس کی رحم جو ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ تو خوب پوری چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے سب طرف. سو whoever commits a sin، جس نے بھی اگر گناہ کمایا ہے یا اس نے جو بھی گناہ کیا ہے، whether minor or major، اب جو چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا میجر، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، but afterward seeks Allah's forgiveness، اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، he will find Allah oft forgiving most merciful، تو وہ اللہ کو پائے گا بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. he will find Allah even if his sins were greater، یعنی اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہے تو بھی یعنی کہ مطلب اس کو مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ even if his sins were greater than the heavens، the earth and the mountains، اتنے بڑے گناہ، آسمانوں، زمین، پہاڑ، اتنے بڑے اگر گناہ ہے نا تو بھی.
وہ اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائے گا، کیونکہ اس کی توبہ استغفار بہت سنسیئر ہے اور بہت سچی ہے. تو Imam Ahmad recorded that Hazrat Ali radiyallahu anhu said, "Whenever I hear anything from the Messenger of Allah, Allah benefits me with whatever He wills of that." حضرت علی جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی سنتا ہوں تو اللہ مجھے اس میں کوئی نہ کوئی مطلب مجھے اس میں نفع ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب یعنی اس سے مجھے فائدہ ملتا ہے، جو بھی اللہ جیسے چاہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹولڈ می کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے ان سے کہا اینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیز سیڈ دا ٹروتھ، تو انہوں نے کہا کہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. اور اس کے آگے انہوں نے بتایا کہ دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو وہ چیز جو انہوں نے کہا وہ حدیث ہے، لیکن وہ حضرت ابو بکر صدیق کے تھرو حضرت علی کو ملتی ہے کہ ما من مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضا فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر له. No Muslim commits a sin and then performs ablution, prays 2 rakahs and begs Allah for forgiveness for that sin, but He forgives him. یہ حدیث ہے. کوئی بھی مسلمان جب وہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، اچھے سے 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر اللہ سے بھیک مانگتا ہے، گڑ گڑا کے معافی طلب کرتا ہے اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا، اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے. He then recited these 2 آیات. اس کے بعد انہوں نے حضرت علی نے یہ آیت جو ہے 2 آیتیں اس کی تلاوت کی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ and whoever does evil or wrongs himself. تو یہ پوری آیت جو 110 نمبر کی جو ابھی ہم نے شروعات میں پڑھے سورہ نساء کی 110 یعنی 110 وہ آیت، اور اس کے آگے ہے کہ انہوں نے یہ بھی آیت کی تلاوت کی پھر، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135. اس کا بھی ایک حصہ دیا ہوا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم and those who when they have committed fahisha or wronged themselves with evil. وہ لوگ جنہوں نے کوئی بھی فحاشی کا کام کیا ہے اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ایول کا مطلب ایول کیا انہوں نے، تو اس کے آگے مطلب وہی کنٹینیوٹی میں وہ آیت بڑی ہوئے گی جو یہاں شارٹ دی ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ کی آیت جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ and whoever earns sin، جس نے بھی گناہ کمایا he earns it only against himself. تو گناہ جب تم کرتے ہو، چاہے تم نے کسی اور کا نقصان پہنچایا ہو یا کسی اور کے ساتھ کچھ برا کیا ہو، لیکن تم یعنی کہ مطلب بیسیکلی تو یہی ہے کہ تم نے خود اپنی ہی جان کے ساتھ برا کیا، جو بھی کیا، جو تم نے برائی کمائی ہے وہ تم نے خود اپنے لیے کمائی ہے. is similar to his statement. اب یہ جو آیت ہے یہ ملتی جلتی ہے اللہ کی ایک اور آیت سے جس کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے، وہ ہے سورہ نمبر 35 سورہ فاطر، جو سورہ یاسین سے ایک آیت یعنی ایک سورہ پہلے آتی 36 یاسین ہے نا، تو 35 سورہ فاطر اور اس کی آیت نمبر 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى and no bearer of burden shall bear the burden of another. اور جو بھی بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں یعنی گناہوں کے بوجھ، تو وہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، صرف اپنا، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ مطلب ماں ہو یا باپ ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا شوہر ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو بہن ہو، جو بھی ہو، بہت دوست احباب بھی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. تو جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تمہارا سارا بوجھ تم کو ہی اٹھانا ہے اپنا اپنا،
تو پھر کسی کی خاطر بھی گناہ کیوں کرنا؟ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے نا ہم سب کو. اور وازرتن وزرا، تو یہ وزیر ورڈ جو آتا ہے یہ اسی سے آتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے کنگ، اس کا تو راج اور حکم ہوتا ہے، لیکن تمام مینجمنٹ جو ہے، تمام جو مطلب حکومت کا بوجھ ہوتا ہے وزیر کے اوپر. وزیر کا مطلب یہ بوجھ اٹھانے والا. تو یہاں کیا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گا کوئی بھی کسی اور کا بوجھ، وہ اپنا ہی بوجھ خالی اٹھائے گا بس. سو نو ون ول اویل اینی ون ایلس، کوئی کسی کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. rather every soul and none else shall carry its own burden، اور ہر جان جو ہے کسی اور کا نہیں، صرف اپنا ہی بوجھ اٹھائے گی ہر جان. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، and Allah is ever all knowing, all wise. کیونکہ بندہ اگر یہ سوچے کہ میں نے دنیا میں اگر کوئی چیز چھپ چھپا کے کی ہے تو وہ تو کسی کو نہیں معلوم پڑے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ ایور آل نوئنگ ہے، یعنی ہمیشہ جب بھی جو بھی چیز ہوگی وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ بہت ہی وزڈم والا ہے، آل وائز ہے. میننگ دس اکرز ڈیو ٹو ہز نالج، وزڈم، فیئرنیس اینڈ مرسی. یہ بات اس لیے یہاں پر آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے، پھر اللہ ہر چیز بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی رحمت، یہ سب آ گیا اندر. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. And whoever earns a fault or a sin، جس کسی نے بھی کمایا ہے، یعنی وہ کمائی بڑی محنت کی ہے لیکن جھوٹ کمایا ہے یا گناہ کمایا ہے، and then blames it on someone innocent، پھر اس کا الزام وہ دھرتا ہے کسی معصوم پہ. He has indeed burdened himself with falsehood and a manifest sin. تو جو گناہ تھا اس کا کیا ہوا وہ تو اسی کا گناہ ہے، اب وہ گناہ کو وہ ڈال رہا ہے دوسرے معصوم پہ، تو اس نے اپنے لیے یہ بوجھ بنایا، اپنے خود کے لیے. جھوٹ کا بھی ایک تو جھوٹ جو تم نے دوسرے پہ الزام دھرا، اور پلس یہ کہ جو تمہارا گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر برابر ویسا کہ ویسا ہی ہے، وہ گناہ میں تو کچھ کمی نہیں ہوئی نا. پر وہ جو جھوٹ تھا جو معصوم کے اوپر تھا، اس کا اب ایک اور گناہ ایڈ ہوا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Had not the grace of Allah and His mercy been upon you، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہیں ہوتی یا رسول اللہ، a party of them would certainly have made a decision to mislead you. تو ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو گمراہ کریں، but they mislead none، مگر انہوں نے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے except their own selves، کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. and no harm can they do to you in the least، اور آپ کو ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ has sent down to you the book and the حکمہ، اور اللہ نے آپ پر اتارا ہے کتاب اور حکمہ، یعنی قرآن اور اس کے اندر وزڈم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ and taught you that which you knew not، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ آپ کو سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. before this revelation was sent down to you، یعنی یہ وحی جو آپ پہ کی گئی قرآن کی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اس کے اندر کی سب باتیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی رسول ہیں اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اسی لیے جب اللہ ان کو یہ تمام علم قرآن سے وحی کر کے دیتا تھا جو ان میں آتا تھا، اور وہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا. سملرلی اللہ سیڈ، پھر ایک اور ہے سورہ نمبر 42 الشورى اور کنسلٹیشن، یعنی اور اس کی آیت نمبر 52 53 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ. And thus we have sent to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ruh, a revelation and a mercy of our command. یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح اور
وہ ہے کہ جو وحی ان کو آئی اور اس میں رحمت بھی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بولتے ہیں نا کہ جب کہ قرآن کو پڑھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور وہ ہمارا حکم ہے، یعنی ہمارا کمانڈ ہے وہ. یو نیو ناٹ واٹ از دا بک انٹل دا اینڈ آف دا سورہ. یہاں پر بتا دیا گیا کہ پورا انہوں نے کوٹ نہیں کیے کہ یہاں سے تم سورہ جہاں اینڈ ہوتی وہاں تک پڑھتے جاؤ تو تمہیں وہ پورا مل جائے گا. یو نیو ناٹ واٹ از دا بک. آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. اور پھر سورہ شورا کے اینڈ تک کا مطلب پڑھنا ہے. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا ایک اور جگہ پہ، ایک اور سورہ نمبر 28، سورہ القصص آیت نمبر 86، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك and you were not expecting that the book, this Quran, would be sent down to you, but it is a mercy from your Lord. آپ نے تو کبھی یہ ایسا سوچا نہیں تھا، کوئی امیدیں نہیں کی تھی آپ نے کہ آپ کے اوپر بھیجا جائے گا قرآن، یہ کتاب، لیکن یہ تو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے رحمت ہے. So Allah said, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, and ever great is the grace of Allah unto you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا، بہت عظیم فضل ہے. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا